ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ میں اب مزید اس گندے ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، ایک کام کرتے ہیں، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ جہانگیر حیرت سے ستارہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر، جس پہ ستارہ کہتی ہے کہ ہاں اور کہاں، تمہارا اتنا بڑا گھر ہے، اتنی جاگیر ہے اور اس پہ دوسرے عیش کر رہے ہیں اور تم یوں مارے مارے پھر رہے ہو، اور تمہاری وجہ سے مجھے بھی یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ آخر تم اپنے رشتہ داروں پہ کیس کر کے اپنی ساری جائیداد واپس کیوں نہیں لیتے؟ جہانگیر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یہ لالچی عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دے کے میرے ساتھ میری دولت اور جائیداد کی وجہ سے بھاگی ہے۔ جس دن اسے پتہ چلے گا کہ میں تو بالکل کنگلا ہوں اور شہر کے ہر پولیس اسٹیشن میں نہ صرف میرے بلکہ میرے پورے خاندان کے خلاف FIRs درج ہیں اور پولیس ہمیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے، پتہ نہیں پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال فی الحال تو جہانگیر سوچ چکا ہے کہ وہ ستارہ کو بھی اپنے دھندے میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جہانگیر کا کام ہی یہی ہے، طلاق یافتہ بیوہ یا پھر شادی کے انتظار میں عمر رسیدہ ہو جانے والی عورتوں کی کھوج لگانا اور پھر خود کو امیر زادہ شو کرا کے انہیں اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے کے بعد سب کچھ لوٹ کے وہاں سے فرار ہو جانا۔ تو جہانگیر سوچتا ہے کہ ستارہ دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہے، کیوں نہ اسے دوسری شادی کے خواہش مند طلاق یافتہ یا رنڈوے امیر بڈھوں کو لوٹنے پہ لگایا جائے۔ ابھی تو ستارہ اور جہانگیر کو یہی فکر ہے کہ یہ جو زیور اور پیسے سے بھرے بیگ ہم ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہیں، انہیں جلد سے جلد کسی محفوظ ٹھکانے پہ پہنچانا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف ہوٹل کا مینیجر ستارہ اور جہانگیر کو دیکھتے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، بلکہ لڑکا لڑکی کو گھر سے بھگا کے لے کے آیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ہوٹل والوں نے ان کے کمرے میں کیمرہ یا مائک لگا رکھا تھا یا پھر ہوٹل کے ملازم نے دروازے سے ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن وہ جا کے مینیجر کو بتاتا ہے کہ سر آپ کا شک تو بالکل درست نکلا، لڑکا واقعی ہی لڑکی کو گھر سے بھگا کے لے کے آیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سا مال بھی ہے، اور وہ جو لڑکی ہے نا بہت نخرے کرتی ہے، اسے تو ہمارا ہوٹل اور وہ کمرہ ہی پسند نہیں آیا، بار بار لڑکے سے کہتی ہے کہ تمہارے گھر چلتے ہیں، جس پہ مینیجر کہتا ہے کہ ایک کام کرو، تم ان کے کمرے میں جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک بہتر کمرہ خالی ہو چکا ہے، ایک نظر دیکھ لیں اور اس میں شفٹ ہو جائیں۔ اب لڑکا جب ستارہ اور جہانگیر کے کمرے میں جاتا ہے تو دونوں کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم کمرے سے نکلتے ہیں تو پیچھے کوئی ہمارے بیگز نہ اٹھا لے، اور اگر بیگز کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں تو سب کو شک ہو جائے گا کہ اس میں کوئی بہت قیمتی چیز ہے۔ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے، جس پہ جہانگیر کہتا ہے کہ ستارہ تم یہیں کمرے میں رکو، میں وہ دوسرا کمرہ دیکھ کے آتا ہوں کہ اس کی کیا حالت ہے، جس پہ لڑکا فوراً کہتا ہے نہیں سر، آپ کو تو یہ کمرہ بھی ٹھیک لگا تھا، میرے خیال سے میڈم کو ساتھ چلنا چاہیے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ دوسرا کمرہ ان کے شایان شان ہے یا نہیں۔ اب چاروں ناچار ستارہ اور جہانگیر دونوں کو ہی کمرے سے ساتھ نکلنا پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ نکلتے ہیں مینیجر اپنے دو لڑکوں کو ان کے کمرے کی تلاشی لینے بھیجتا ہے، اور لڑکے جب بیگ میں بہت سا زیور اور پیسہ دیکھتے ہیں تو ان کی تو آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں۔ تو اب لگتا تو یہی ہے کہ مینیجر ان کے بیگز کمرے سے اٹھوا لے گا، جس کے بعد ستارہ اور جہانگیر واویلا مچائیں گے کہ آپ لوگ اس طرح کیسے ہم لوگوں کی چیزیں اٹھا سکتے ہیں، جس پہ مینیجر الٹا انہیں ہی بلیک میل کرے گا کہ جاؤ جا کے پولیس میں رپورٹ کرواؤ، لے آؤ پولیس کو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور مجھے تم لوگوں کا اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ تم لوگ میاں بیوی نہیں ہو، نہ محرم ہوتے ہوئے تم دونوں اتنے دنوں سے ایک ہی کمرے میں ہو، سوچ لو کہ اگر پولیس کو یہ سب پتہ چلا تو تم دونوں کا کیا حشر ہوگا، اور یہ روپیہ پیسہ جو شاید تم کہیں سے لوٹ کے لائے ہو، پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی تو میرے خیال سے جیل تم ہی لوگوں کو ہوگی۔ اب ستارہ اور جہانگیر اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگیں گے، پچھتاوا تو بہت ہوگا کہ اتنی مشکل سے زبیر کو لوٹا تھا، روپیہ پیسہ جمع کیا تھا، لیکن ان کے کسی کام نہیں آ سکا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ستارہ کو جب جہانگیر کی اصلیت پتہ چلے گی تو وہ کیا کرتی ہے، بنتی تو بڑی سیانی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اس کا کام ہے، لیکن جہانگیر لگتا ہے کہ ستارہ سے بھی بڑا چال باز ہے، کیونکہ وہ تو ستارہ کی آنکھوں میں ہی دھول جھونک چکا ہے۔ ادھر گھر والے جب زبیر کو بتاتے ہیں کہ ستارہ جہانگیر کے ساتھ گھر سے بھاگ چکی ہے تو زبیر کو یقین ہی نہیں آتا، رو رو کے کہتا ہے کہ نہیں، ستارہ ایسی نہیں ہو سکتی،
جس پہ اس کی ماں بتاتی ہے کہ جہانگیر تو جاتے جاتے سدرا کو طلاق بھی دے گیا ہے۔ زبیر کہتا ہے کتنی محبت کتنے مان سے میں ستارہ کو اپنی دلہن بنا کے لایا تھا، سوچا تھا کہ ستارہ ہی مجھے بیٹے کی خوشخبری دے گی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ستارہ میرے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے۔ اب تو شاہانہ پھٹ پڑتی ہے کیونکہ یہ دونوں شاہانہ کا بھی تو سارا زیور لے کے نکلے ہیں۔ زبیر سے کہتی ہے کہ دیکھ لو تمہارے ایک غلط فیصلے نے سب کو برباد کر دیا، وہ لڑکی صرف بے وفا ہی نہیں بلکہ قاتل بھی ہے اور چور بھی، اس نے تو تمہیں زہر دے کے مارنے کی کوشش کی تھی اور اپنی طرف سے تو تمہیں مار ہی چکی ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں اماں کی دعاؤں سے بچا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس زہر کی وجہ سے مرے تو نہیں، البتہ پارشلی بلائنڈ اور اپاہج ہو چکے ہو۔ اور پھر زبیر کو یاد آتا ہے کہ اس رات ستارہ نے زبیر کو دودھ پینے کے لیے دیا تھا تو اس کا مطلب دودھ میں زہر تھا۔ تبھی ستارہ کہہ رہی تھی کہ آج کے بعد آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زبیر تو رو رو کے برا حال کر لیتا ہے کہ اماں میں لٹ گیا، میں نے اس لڑکی پہ اعتبار کیا، اسے عزت دی، اپنی بیوی بنایا، اپنا نام دیا، اور وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کے چلی گئی، وہی میری بہن کے شوہر کے ساتھ۔ اور پھر سب گھر والوں کو یاد آتا ہے کہ کس طرح اس جہانگیر نے زینت پر الزام لگایا تھا، اور زینت بیچاری رو رو کے دہائیاں دے رہی تھی کہ جہانگیر بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس بیچاری کو سچا ہونے کے باوجود نہ صرف ہم نے مارا پیٹا، سب کے سامنے بے عزت کیا، دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب سب گھر والے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں زینت کے پاس جا کے اپنے کیے کی معافی مانگنا ہوگی، کیونکہ جس طرح سے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی وجہ زینت کی آہیں صبر اور خاموش بددعائیں بھی ہیں۔ لیکن زینت کو اب ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مشکل وقت گزر چکا ہے اور اب تو اس کی اسلم منحوس سے بھی جان چھوٹ چکی ہے، کیونکہ ملک صاحب نے اسلم کو سختی سے کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے آج کے بعد زینت یا نیلم کی طرف دیکھا تو سمجھو تم نے ہمارے دروازے کی طرف بری نیت سے دیکھا ہے، اور اس کی سزا تو تم اچھے سے جانتے ہو کہ تمہیں کیا مل سکتی ہے۔ بہرحال زینت کے ہاتھ میں ذائقہ تو تھا، اب وہ اپنا فوڈ کا بزنس سٹارٹ کرتی ہے تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور سوچتی ہے کہ کہاں میں اس سے بھی زیادہ کام کرتی تھی زبیر کے گھر میں، صرف اس لیے کہ زبیر مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالے اور کبھی کبھی میری طرف ہنس کے دیکھ لیا کرے، اور صلے میں مجھے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ میری بیٹیوں کے اسکول کی فیس تک نہیں دی جاتی تھی، اور اب زینت جو چاہے خرید سکتی ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی شہر کے سب سے مہنگے اور اعلیٰ اسکول میں ایڈمیشن دلواتی ہے۔ اور اب جب زبیر اور اس کے گھر والے زینت کی دہلیز پہ آئیں گے اس سے معافی مانگنے، تو زینت کی شان دیکھ کے حیران پریشان رہ جائیں گے، جبکہ زینت کہے گی کہ میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا بھی بہت افسوس ہے، لیکن یہ بھول جائیں کہ اب میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ اور زبیر کو جب پتہ چلے گا کہ اسلم جسے میں اپنا دوست اپنا بھائی کہتا تھا وہ تو دراصل آستین کا سانپ نکلا، تو دیکھنا یہ ہے کہ زبیر اب اسلم کو کس طرح سے بے عزت کرتا ہے، اور ستارہ جہانگیر کا اینڈ بھی لگتا ہے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہوگا۔ تو ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔